ایک بندے کا گھر پرلی گلی میں ہے، یا الحمدللہ مسجد کے لیے پلاٹ لے لیا گیا، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں نمازیوں سے بھرپور مسجد میرے عزیزوں بنے گی۔ علی شان کی گارنٹی میں تو کوئی نہیں دیتا، پتہ نہیں میرے عزیزوں کوئی سنگ مرمر لگاوے گا، کوئی ماربل لگائے گا، کوئی مدینے کی مشل خلیل لے کے آئے گا، کوئی پانی کے کولر لے کے آئے گا، کوئی پنکھے لے کے آئے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم آج اس مسجد کا تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے والوں پہلے دعا کرو اللہ ہماری نسلوں سے اس کو آباد فرماوے، ہمارے سجدوں سے اس کو آباد فرماوے، ورنہ تم میرے عزیزو دنیا میں نہیں پاکستان میں چلے جاؤ، کئی مسجدیں اتنے کروڑوں روپے کی بنی ہیں، دیکھنے کے لیے ہزاروں آدمی آ رہے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے پڑوسی بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ نمازوں کے وقت 4 بجے مسجد بند، صبح 7 بجے کھلے گی ٹکٹ کے ساتھ، دروازوں کا نقش و نگار دیکھو، اللہ اکبر، کشیدہ کاری دیکھو، میرے عزیزوں نقش دیکھو، خطاطی دیکھو۔ تمہیں خطاطی دیکھنے کی اجازت ہے، مسجد کا محراب دیکھنے کی اجازت ہے، گنبد دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن سجدہ کرنے کی اجازت ہی کوئی نہیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، مسکراتا جا رہا ہے، مسکرا کر لاکھ روپے کے موبائل کان کے لگا کے جا رہا ہے، گھڑیاں پہنی ہوئی 2.5 لاکھ کے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ خوش قسمت نہیں بد نصیب ہے۔ دادے کو کہہ رہا ہے دادا مسجد تے نہیں جانا، دادا کہتا ہے جانا ہے، دادے کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا، مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کر کک ماری آگے چلا گیا۔ رب اکبر کی قسم بد نصیبہ تو خود نہیں گیا، فرشتے نے دھکا مار کے تجھے پرے دھکیل دیا ہے، اور کہہ رہا ہے زور کی نماز کی نمازیوں کی فہرست میرے سامنے آئی، اس پوری لسٹ کے اندر تیرا نام ہی نہیں آیا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا فجر کا وقت ہے، نماز کے بعد اللہ جل شانہ اپنی مخلوق میں روزی تقسیم کرتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے ہاتھ پھیلائے، اللہ اس کے دامن میں اس کی ہاتھوں میں روزی پکڑاتا ہے، جو بستر پہ پڑا رہتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر روزی مار کے چلا جاتا ہے۔ یہ تو وہی مثال ہے، ایک بیٹا کمرے میں آیا اور کہنے لگا ابو جی مجھے کچھ آپ سے کام ہے۔ بیٹے حکم کر، باپ حکم کہہ رہے کر، عرض کر، نہیں حکم کر، کیا چاہیے؟ ابا مجھے 500 روپے چاہیے، وہ 1000 کا نوٹ نکال کے دیتا ہے، وہ کہتا نہیں ابا مجھے 500 کی حاجت ہے، نہیں بیٹے 1000 لے جا کام آوے گا۔ اس کو پیار سے ماتھا چوم کر، گلے سے لگا کر، سینے سے لگا کر 500 کے بجائے 1000 روپیہ دیا۔ اسی کی نسل کا چمڑا بھی وہی، ماس بھی وہی، رگ بھی وہی، خون بھی وہی، نطفہ بھی وہی، مادہ بھی وہی، کوک بھی وہی، گود بھی وہی، سینہ بھی وہی، لیکن دوسرا بیٹا نافرمان ہے۔ وہ کمرے میں آ کے کہتا بس 100 روپیہ دمی، کہتا لعنت ہے تیرے مانگنے پر، نکل کمرے سے باہر، نہیں دوں گا۔ لیکن جب بار بار ضد کرے گا کہے گا یہ لے دفع ہو جا، کمرے سے نکل جا۔ آج میرے عزیزو یہی مثال بنی ہوئی ہے، جس نے نمازوں کے سجدے میں اللہ کو پا لیا، اس نے اللہ سے لینے والا در دیکھ لیا ہے، میرے عزیزو دینے والا در دیکھ لیا ہے۔ اور جس نے اللہ کو نہیں پایا، مصلی کی پہچان نہیں کی، اسے خدا سے لینے کا در بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کبھی یہاں مانگ رہا کبھی وہاں مانگ رہا۔ مولوی صاحب بس فصل کٹ جائے پھر میں 3 دن لگاؤں گا، پھر تو آپ مجھے مسجد میں دیکھو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے، 6 مہینے کی نمازوں کا کون حساب دے گا؟ خبردار آ جا، واپس آ جا۔ جس فصل کے چکر میں سجدوں کو چھوڑا، اگر میں فصل رہنے نہ دوں تو پھر تو کیا کرے گا؟ کھادوں کے زور تم نے لگائے، اسپرے کے زور تم نے لگائے، میرے عزیزو طرح مشورے تم نے لگائے، پلاسٹک کے کور کے زور تم نے لگائے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو سکتہ بھی وہی تھا، کمپل بھی وہی تھی، میرے عزیزو غلاف بھی وہی تھے، تم نے اوپر نیچے کی طاقت لگا لی۔ جب 70 من پیداوار ہوتی تھی وہ 30 من نہ ہوئی۔ فرمایا بندے بتا تیری طاقت کر رہی ہے یا اللہ کا نظام کر رہا ہے؟ اللہ نے کبھی کسی چیز کا الزام اپنے اوپر لیا ہی نہیں۔ کبھی بندے کہتے ہیں کوڑا زیادہ پڑ گیا تھا، کبھی کہتے ہیں زالہ باری ہو گئی تھی۔ یہ زالہ باری کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کوڑا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے۔ او لوگو اللہ کو لے لو، اللہ کی قسم اللہ کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اگر تم میرے عزیزوں صحت مانگو گے تو مال رہ جائے گا، مال مانگو گے اولاد رہ جائے گی، اولاد مانگو اس کا مستقبل رہ جائے گا، مستقبل مانگو تو اس کی خوشیاں باقی رہ جائیں گی، خوشیاں مانگو تو میرے عزیزوں فرما برداریاں رہ جائیں گی، مکان مانگو دکان مانگ رہ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ کہہ دو اللہ۔ تو پھر کیوں
گناہ اللہ سے اللہ کو مانگ لے، جسے اللہ مل گیا اللہ کی ساری چیزیں اس کی ہو جائے گی۔ اللہ کو نہیں لے رہے، اللہ سے چیزیں لے رہے۔ ابھی میرے عزیزوں 4-5 دن کے بعد اعلانات شروع ہو جائیں گے۔ اب 4-5 دن کے بعد گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر ٹک ٹک شروع ہو جائے گی۔ باجی 300 روپے کی 2 کریم میں رات کو لگاؤ، صبح چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، رات کو گرم پانی سے منہ دھونا ہے، پھر کریم لگاؤ، صبح دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پہچانے گا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو توبہ کر کے گناہ سے دور نہ ہو، قیامت کے دن بھی تجھے تیری ماں بھی نہیں پہچانے گی، تیرا ابا بھی نہیں پہچانے گا، تیرے رشتہ دار بھی تجھے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، حتیٰ کہ جو تو نے دنیا میں کام کیے وہ بھی تجھے نہیں پہچانیں گے بلکہ گناہ تجھے پہچانیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کہے گا چپ کر جا، ہونٹ میں نے نہیں کیا، نام اعمال دیکھ کو جھٹلائے گا، الفرشتوں کو جھٹلائے گا، کرامن کاتبین کو جھٹلائے گا، اللہ میں نے کیا ہی نہیں، انہوں نے جان بوجھ کے لکھ دیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں کیا، کس سے کیا؟ فرشتوں بتاؤ کس سے کیا؟ کہا ہاتھ سے کیا، کہ ٹھیک ہے کس سے کیا؟ کہا آنکھ سے کیا۔ اللہ نے فرمایا تو ہر چیز کو جھٹلا رہا ہے، تمہیں جھٹلا دیا، مجھے جھٹلا دیا، نام اعمال کو اپنی کتاب کو جھٹلا دیا۔ بولو ہاتھ، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی جھوٹے، سارے جھوٹے۔ اب اس کا ہاتھ کہے گا یا اللہ یہ جھوٹے نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں رشوت کا پیسہ پکڑا کرتا تھا، سود پر پیسہ دیا کرتا تھا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں مظلوموں کا گریبان پکڑا کرتا تھا، ظالموں جیسا سلوک کرتا تھا۔ پیر بول لیں گے اللہ میں گواہی دیتا ہوں فحاشی کے اڈوں پر، سنوکر پر، لوڈو پر، تاش پر، بیلوں کے لیے کھیتوں میں جایا کرتا تھا، کبوتروں کی لڑائی میں جایا کرتا، مرغوں کی لڑائی میں جایا کرتا، کتوں کی لڑائی میں جایا کرتا۔ یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ کتوں کی کمائی کھاتے ہو، کتے لڑوانے کی کمائی۔ اللہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، بدترین جانور۔ اللہ نے اسے ساری مخلوق سے ممتاز اور اشرف بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنی حیثیت کو نہ پہچانا، کتوں کی پہچان کے اندر لگ گیا۔ 4 لاکھ روپے کا کتا، بیٹی کی عزت ٹکے میں بک گئی، بہن کی عزت کا معیار کوئی نہیں، بیوی کی عزت کا معیار کوئی نہیں، ماں کی عزت کا معیار کوئی نہیں، باپ کی عزت کا معیار کوئی نہیں۔ ماں جتیوں کے اندر بیٹھی ہوئی اور کتا گود میں بیٹھا ہوا، تو رب اکبر کی قسم پھر رحمت نہیں آئے گی تیرے گھر کے اوپر، تیرے وجود پہ خدا کی لعنت آئے گی۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا جب کسی کے گھر میں دعوت کے لیے جاتے، دروازے پر بوئے پہ کھڑے ہو جاتے، کوئی آپ سے پوچھا حضرت تشریف لے آویں، فرمایا بھائی بتاؤ پالتو جانور تو نہیں ہے، کوئی تیرے گھر کے اندر تصویر تو نہیں ہے؟ میں نے حدیث پاک میں پڑھا شوقیہ جانور اپنے گھر میں کتا ایسی جانور رکھے گا یا تصویریں گھر میں رکھے گا، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آوے گا۔ کیا پتا روٹی کا لقمہ چباتے چباتے موت آ گئی تو پتہ نہیں دسترخوان سے فرشتہ اٹھا کے کہاں لے جائے گا۔ میں تو ہر جلسے کے اندر میرے عزیزو، اب تم مجھے یوں نہ سمجھنا اپنے منہ میاں مٹھو بن کے گیا۔ مولانا یہ پگڑی ہے تو 300-400 روپے کی، لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن دنیا کے تاج و تخت بھی آپ کی پگڑی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے عزیزو اس میں ہیروں کی، پیسے کی، ڈالر کی خوشبو نہیں آ رہی، اس میں نسبتوں کے نور کی خوشبو آ رہی ہے۔ کسی اللہ والے نے سوچ سمجھ کے پگڑی سر کے اوپر باندھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کسی کے گھر دعوت پہ جاؤ تو مہمان کی حیثیت سے میزبان اہتمام کرتا ہے۔ عام بندہ ہو کہتا لے تھی بہ جا، اسی سارے کٹھے ہاں، کبھی کہتا لے منجے تے بہ جا، باہی بھی ٹوٹی ہو اس کی پیٹیاں بھی ٹوٹی ہوں۔ جب مہمان کسی حیثیت کا مالک جاتا ہے تو اپنے گھر کے برتن نہیں پڑھائے کہ گھر کے برتن بھی لے کے آتا ہے، یار صوفہ دمی، یار کرسی دمی، یار فلانی چیز دمی، مہمان آیا کتھوں آیا، یار ہے تے اتھوں دا لڑک، لیکن بڑا بہترین قیمتی مہمان ہے، بڑی اونچی شان والا مہمان ہے۔ بس میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، جتنے حضرات علماء کرام بیٹھے،
اپنے اپنے مدرسوں کے محتمم حضرات، اپنی اپنی مسجدوں کے امام حضرات، خطیب جلسے کرتے ہو، ہر جگہ کرتے ہو، بس یہ آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ واسطے آپ کی منت کرتا ہوں، آپ کسی خطیب کو، کسی امام کو جب یہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ القاب دیتے ہو، اب آپ کے سامنے مقبول عوام، آپ کے سامنے پیر طریقت، آپ کے سامنے رہبر شریعت، آپ کے سامنے خطیب پاکستان، آپ کے سامنے انداز بیانی، آپ کے سامنے فلاں فلاں حضرت علامہ مولانا، اللہ کی قسم جب آپ القاب لیتے ہو آپ کو پتہ ہے دل کے اندر کوئی آوے میل یا نہ آوے، کوئی ترقی آوے یا نہ آوے، لیکن میرے عزیزو یہ عہدے خدا پاک کی قسم بازار میں کسی دکان پر نہیں ملے، یہ اللہ والوں کی نظروں سے ملے، آپ حضرات کی دعاؤں سے ملے۔ میرے عزیزو پیسہ بچانے کے لیے لاکر موجود ہے، سیونگ اکاؤنٹ موجود ہے، بینک موجود ہے، سونا بچانے کے لیے تجوریاں الماریاں موجود ہیں، اللہ اکبر، یہ القاب بھی تو بچتے ہوں گے۔ بس میں ہر جلسے میں منت سماجت یہ کرتا ہوں، بھائی میرے سمیت جتنے علماء کرام، جتنے قرآ حضرات، جتنے نعت خوان آئے، جتنے تلاوت کرنے والے آئے، کوشش کیا کرو ہمیں نمازی ہاتھوں کا کھانا کھلایا کرو، اور کوشش کیا کرو ہمیں بے نمازیوں کے گھروں کے ساتھ نہ جوڑا کرو، تم مسجد کے حجروں میں بٹھا دو، اس اسٹیج کے پیچھے بٹھا دو، ہاتھوں میں روٹی رکھ کر اوپر سالن دے دو، خدا کے واسطے یہ میرے عزیزو حفاظت ہے، یہ دل کی اچھائیوں کی، دل کے تقوی کی حفاظت ہے۔ یاد رکھو یہاں آپ سامنے بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو، میں یوں کر کے اسے ہونٹ لگاؤں، ارتھ یہاں لگیں گی، حرکت پورے وجود کے اندر آئے گی، جیسے ہونٹوں پر میرے عزیزو ارتھ لگے حرکت پورے وجود میں آتی ہے۔ بے نمازی اور مشتبہ مال، جس کا پتہ نہیں حلال کا حرام کا، اور خصوصاً بے نمازی کے ہاتھوں کا پکا ہوا زبان پہ لگتا ہے، حرکت دل کے اوپر آ جاتی ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے دل۔ 13 دن بحری جہاز میں سفر کرنے والے امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جب آپ میرے عزیزو کراچی کی بندرگاہ سے بحری جہاز کے اندر آپ میرے عزیزو جدہ آ گئے، حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، پتہ لگا جہاز کا عملہ بے نمازی، آپ نے 13 دن میرے عزیزو جہاز کا کھانا نہ کھایا، چنے چبا چبا کے گزارا کیا۔ یہ خواجہ عبد المالک صاحب چکوال شریف تشریف لے گئے، پھر میرے عزیزو پنڈی کے اندر پروگرام میں تشریف لے گئے، حضرت کیا کھائیں گے کہ سکی کھلا، گلی کھلا، تری کھلا، خشک کھلا، لیکن بے ایمان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا۔ حضرت جی یہاں مسلمانوں کی بستی میں کون بے ایمان ہے؟ ناراض نہ ہونا، میں آنکھیں بند کر لوں، آپ شرمائے نہ، لیکن غلطی ہی تو ہے۔ جب آپ کا دسترخوان لگا، ایک داڑھی منڈ نے یوں پلیٹ آگے کر دی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جسے حضور کی داڑھی کا حیا نہیں، اس کا ایمان کہاں باقی رہ جاتا ہے۔ یہ خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، عورت مرید بننے کے لیے آئی، آپ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے کہا سائیاں بڑی دور سے سفر کر کے آئی، بیعت کرو، مرید فرماؤ۔ آپ نے فرمایا ابھی مجھے جلدی ہے، کہنے لگی نہیں مرید ہو کے جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا کھٹڑے پہ میری تسبیح پڑی ہے، اسے ہاتھ لگا لے، میرے سے نسبت ہو جائے گی۔ وہ بڑھڑی سمجھی تسبیح دانوں کی ہوگی، اسے کیا پتا تھا ان دانوں نے اللہ کو پہچان رکھا ہے۔ وہ بڑھڑی تسبیح کے دانے پہ گئی، اللہ اکبر، اور یوں کر کے تسبیح ہاتھ میں پکڑی، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کی برکت سے اس کا قلب اللہ اللہ سے جاری ہو گیا۔ مسکین پور شریف کا اجتماع ہوتا ہے، پتہ ہے خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ کی گھر والی، رحمت اللہ علیہ کی گھر والی، اجتماع کے اندر لنگر جب پکا کرتا تھا، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری فرماتے ہیں جنگل سے خادم لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے، نانی صاحبہ مائی صاحبہ پہلے لکڑیوں کو دھو کے پاک کرتی تھی، کسی جانور کی بیٹ اور پانی اس پر نہ گرا ہوا ہو، پیشاب نہ گرا ہو۔ فقیر آئیں گے، اللہ اللہ کرنے والے آئیں گے، میں ڈھنڈیا سالن تو دور کی بات، میں یہ نہیں چاہتی جس لکڑی پر کھانا پکے وہ کھانے پر بھی کسی جانور کی بیٹ گری ہوئی ہو۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، جن کے حضرت مولانا الیاس دائی تبلیغ
بیعت تھے، مرید تھے انور شاہ کشمیری، مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، کہ بھائی بڑے بڑے حضرات جن کے مرید تھے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ فضل قریشی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، سائیاں میں نے آیا اللہ اکبر اللہ اللہ سیکھنی ہے۔ آپ نے فرمایا مریدہ کھیت ہے کھلیان ہے اللہ کا نام ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، حضرت خواجہ اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی اور پھر اپنے کھیتوں میں جانور لانے لگے، بیل لانے لگے۔ مرید کہنے لگا حضرت جی مجھے بھی کچھ کام بتاؤ، یہ کیسا پیر ہے کھیتوں میں ہل تو چلائے؟ مرید بسترے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا شامل ہونا چاہتا ہے تو پھر یہ بیل یہاں سے کھیتوں میں لے آ، ہل میں جوت دیں گے۔ اب مرید کو پتہ نہیں تھا اس راستے سے لانے اس راستے سے لانے، مرید مختلف راستے سے لے کے آیا۔ جب کسی کے کھیت میں بیلوں کے کھر آئے تو آپ نے فرمایا مریدہ ٹھہر جا، یہاں سے نہیں یہاں سے لے کے آ۔ جب باہر نکلے تو اس کھیت کی مٹی بیلوں کے کھروں کو لگی ہوئی تھی۔ اللہ والے نے اپنی پگڑی اتاری اور بیلوں کے کھروں سے میرے عزیزوں پیروں سے مٹی صاف کر دی۔ فرمایا اب میرے کھیت میں لے کے آ۔ سایاں یہ تو مٹی تھی، کوئی سونا چاندی نہیں تھا، کہ کھیت میرا نہیں کھیت پرائے کا ہے، ہل یہاں چلے گا وہاں نہیں چلے گا۔ پرائے کے کھیت کی مٹی میرے بیلوں کے پیروں میں لگی، وہ بیل اس مٹی کے ساتھ میرے کھیت میں آ کر ہل چلائیں گے۔ اللہ کی قسم اس پر پیدا ہونے والی فضل علی قریشی پہ حرام ہو جائے گی۔ حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ تہجد کا وقت ہوا، مراقبے میں مرید شامل ہوئے، فجر کی نماز کھڑی ہونے لگی۔ ایک مرید آپ نے نماز کی نیت باندھی، سلام پھیرا، 3 مریدوں کی ایک رکعت نکل گئی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا تہجد میں 7 سنتیں اکٹھی پڑی، تکبیر اولا میں 7۔ کیا وجہ؟ آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ یہ تم اٹھ کے کیوں گئے، رکعت کیوں گئی؟ کسائیاں نماز کی نیت باندھنے لگے، 3 گندم کی بوریاں مدرسے کے دروازے پر آئی تھی۔ ہم نے کہا اسے دیر نہ ہو جائے، نماز تو فجر کی لمبی ہوتی ہے، بس وہ بوریاں بیل گاڑی سے اٹھا کر مدرسے کے گودام میں رکھی، واپس آئے رکعت چلی گئی۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان بوریوں کی پہچان ہے، کجی پہچان ہے۔ فرمایا جلدی کرو اٹھاؤ، باہر کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کے آؤ، دعا بعد میں کریں گے۔ انہوں نے کہا سائیاں عشر ہے، حلال کی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے حلال کی عشر کی، لیکن پیدا پہ بنانے والے نے، فصل پہ تیار کرنے والے نے، محنت کرنے والے نے پتہ نہیں کیا کیا، جو بوری کندھے پر آئے 1 رکعت چلی جائے پیٹ میں چلی گئی، پتہ نہیں کتنی نمازوں کا بیڑا غرق کر دے گی۔ جب بندے کو اٹیک ہوئے یا دل کی بیماری ہو تو یہاں سے ڈسپینسر بلاویں گے کمپاؤنڈر کو، وہ کہے گا نہ جی نہ میں انجیکشن بھی نہیں لگاتا، میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا، جلدی کرو اسے بہاولپور منڈی ازمان لے جاؤ۔ وہ چیک کر کے کہیں گے ہمارا کیس نہیں، بہاولپور کارڈیو کے اندر لے جاؤ۔ اب وہ کہیں یار 30 کلومیٹر کا سفر ہے، 25 کلومیٹر کا سفر ہے، وہاں جانے تک کیا گارنٹی زندہ رہے کہ مر جاوے؟ انہوں نے کہا ہاں میں کچھ ڈوز انجیکشن لگا دیتا ہوں، امید ہے 1 آدھ گھنٹہ اللہ نے چاہ نکال جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو جھٹکے نہیں دینے، گاڑی تیز نہیں چلانی، اس سے بات نہیں کرنی، اس کو نیند نہیں کرنے دینی، اس کو سونے نہیں دینا، یہ حفاظتی تدابیر ہیں۔ اور انجیکشن میں لگاتا ہوں۔ میرے محترم آپ میرے سے بہت اچھے، صورت میں، سیرت میں، چہرے میں، کردار میں، اعمال میں، دل میں بہت میرے سے لاکھوں کروڑوں گنا اچھے، لیکن اگر کوئی دل میں مرض ہے، وہ مرض اللہ اس کے رسول سے، قرآن سے، ماں باپ کی خدمت سے، بھائیوں کے پیار سے، بیوی بچے کے حقوق ادا کرنے میں اگر وہ دل آپ کو تنگ کر رہا ہے تو فرسٹ ایڈ اس کا علاج کروائیے۔ ڈاکٹر تمہیں میرے عزیزوں ملے گا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کسی اللہ والے کے پاس جانا جو دنیا نہ پہچانے، دنیا بنانے والے کو پہچانے، کسی اللہ والے کے پاس چلے جانا اور اس وقت دک جاتے ہوئے دل سلامت رہے یا نہ رہے،
تو کوشش کرنا ایک ڈوز دیتے رہنا، دوسری ڈوز سے بچتے رہنا۔ ڈوز کیا؟ اس سے نماز کے سجدوں کی ہوا دیتے رہنا۔ اور میرے عزیزو حرام مال سے اس کو بچا لینا۔ دو کام کر لو، ایک 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لو، اور دوسرا رزق حلال کا ذائقہ زبان کو چکھاؤ۔ اللہ کی قسم یہ 2 احتیاطی تدابیر ہے جو دل خدا کو نہیں پہچانتا، نماز کے سجدے رزق حلال کی برکت سے وہ دل اللہ کو پہچاننے لگ جائے گا۔ انشاءاللہ پہچانے گا اللہ کو۔ اور اللہ والا کون ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ایمان والے کی نشانی بھی بتلا دی، اس کا ٹھکانہ بھی بتلا دیا۔ وہ کسی کے گھر آتا جاتا نہیں ملے گا، ڈیرے پہ نہیں ملے گا، آستانے پہ نہیں ملے گا۔ جب بھی تم نے تلاش کرنا ہو نماز کی جگہ دیکھو، کبھی قیام میں ملے گا، کبھی سجدے میں ملے گا۔ وہ دنیا کی ملاقاتوں سے زیادہ ترجیح اللہ سے ملاقات کو دے گا، کہ وہ عام جگہوں پہ جائے گا نہیں، عام محفلوں میں جائے گا نہیں، اور عام بندوں سے اس کا واسطہ ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ تمہارے درمیان آ بھی جاوے گا تو صرف کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میرے عزیزو، 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، تینوں ولی، ایک کا نام مالک بن دینار، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ تینوں اللہ کے ولیوں میں بحث ہو گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے 40 50 ہزار جو آپ کے درس میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، آپ فرمانے لگے لوگوں جو بندہ رو کے دکھاوے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے نہیں میں نے تو پڑھا ہے اگر توبہ کرتے کرتے رونگٹے یہ بال کھڑے ہو گئے جسم کے تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں جو سچے دل سے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب تینوں کی باتوں میں اختلاف ہے، وہ اپنی بات منوائیں، وہ اپنی بات عرض کریں۔ جب تینوں کی بات میرا عزیزو کسی کروٹ نہ بیٹھی تو حسن بصری نے یوں رحمت اللہ علیہ نے نگاہ اٹھائی، بابا کیا دیکھ رہے؟ کوئی کتاب ڈھونڈ رہے، کسی مفتی کو دیکھ رہے، اور میں اس وقت حرم میں دیکھ رہا ہوں کس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، کس کی ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، کس کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے۔ تو مرد تو نظر نہ ہے، ایک عورت پہ نظر پڑی تو آپ نے دور سے فرمایا رابعہ، سبحان اللہ، رابعہ ڈونٹ ڈسٹرب می، نہیں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا یہ وقت اللہ سے ملاقات کا ہے۔ میں نے کہا رابعہ اللہ تیرے سے رابطے میں کہاں؟ کبھی یہ بتا اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے؟ اللہ کے بندے بڑے پریشان ہیں۔ اچھا بتاتی ہوں، کہتے منہ پہ کپڑا ڈالا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگی۔ حسن بصری میں تجھے بتاؤں سبحان اللہ تیرا فلسفہ کیا کہتا ہے؟ کہ میں نے تو پڑھا ہے جو آنکھوں سے روئے گا توبہ قبول ہو جاوے گی، جو سچے دل سے کرے گا توبہ قبول ہو جاوے گی۔ توبہ کرتے کرتے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب سن رابعہ کی کہنے لگی ابھی اس سے ملاقات ہوئی ہے، حسن بصری جو روئے گا توبہ قبول ہو جائے گی، جس کی آنکھ ہی نہیں ہوگی وہ کیسے روئے گا؟ اللہ اکبر، تو نے کتابوں میں پڑھا رونگٹے کھڑے، جس کے جسم پہ بال ہی نہیں ہوں گے رونگٹے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو نے پڑھا ہے جو دل سے کرے گا۔ اگر اللہ اکبر تو نے اندر جھانک کے دیکھا کہ دل سے کی یا باہر سے کی؟ حضرت حسن بصری کی چیخ نکلی، رو کے فرمایا رابعہ ہماری چھوڑ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جاؤ منڈی یزمان اور جامع عبداللہ بن مسعود، حضرت قاری خلیل احمد نقشبندی بھائی عادل صاحب مدنی، جاؤ ان کے جلسے میں جا کے کہہ دو کون پڑا اتنے جبیلوں میں رو کے دکھاوے، رونگٹے کھڑے کر کے دکھاوے، اور کون پڑا جبیلوں میں اندر جھانک کے دکھاوے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، فرمایا معافی مانگنے کے بعد ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیتا۔ تو کیا خیال ہے آج توبہ کرنا لیں، سچی توبہ کریں؟ بس آپ کہہ دو میں سچی توبہ کر رہا ہوں، کہہ دو سچی توبہ کر رہا ہوں۔ ہم تو باہر کے مکلف ہیں، اندر خدا جانے یا خدا کا نظام جانے، بندہ جانے۔ تو آج میرے عزیزوں سارے مل کے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے سارے ماشاءاللہ علماء اکرام آپ دعا فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ، پانی کی چاہت ہو اور پانی کی پیاس لگی ہو اور پانی پلانے والے سامنے ہو اور پانی کے ذرائع سامنے ہو تو تم کیا کہو گے؟ پانی پلا دو، پانی پلا دو. آپ سامنے والے کو دیکھ کر یا سامنے والی کو دیکھ کے آواز دو گے، اور اتنی آواز تو دو گے کم سے کم اس کے کانوں میں تو پڑ جاوے. اللہ تو میرا عزیزو کم زیادہ کا محتاج ہی کوئی نہیں. بچے کو بھی مالک نے سکھا دیا کہ جب تجھے پیشاب اور پخانہ ستاوے یا کوئی در ستاوے تو تُنے اٹکھیلیوں کے ساتھ ری 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 کر کے دکھانی ہے. تو بچہ بھی جان بوجھ کے کرنے لگ جاتا ہے. پیٹ بھرا ہوا ہو، پیمپر صاف ہو، ڈکاریں بھی آ گئی ہوں، کبھی کبھی بچہ ماں کی گود میں آنے کے لیے رو کرنے لگ جاتا ہے. پھر ماں اٹھاتی ہے اللہ اکبر، پھر ماں اٹھاتی ہے اللہ اکبر. اور کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے پیمپر لوز ہو گیا، پیمپر گندا ہو گیا، پیشاب پخانہ ٹانگوں رانوں سے ٹپکنے لگ گیا اور ناک بہنے لگ گئی، اور پھر وہ آنسوؤں سے رویا، ایسا رویا کہ اسے رونے کا خود ہی پتہ نہیں چل رہا. پھر جب ماں اٹھاتی ہے پھر یہ نہیں دیکھتی پیمپر گندا، پھر یہ نہیں دیکھتی ناک بہ رہی منہ گندا، پھر یوں سینے سے اٹھاتی ہے. لوگ کہتے بھابی کپڑے خراب ہو گئے، کہتی کوئی بات نہیں. چاچی تیرے کپڑے نو گند لگ گیا، کہتی کوئی بات نہیں. پھر منہ چومتی ہے اللہ اکبر، پھر سینے سے لگاتی ہے، پھر اس کے سینے سے ایسی دعا پیار ملتا ہے کہ بندے کو نیند آ جاتی ہے. رب اکبر کی قسم، ماں گندے بچے کو سینے میں اٹھانے میں نہ نہیں کرتی. جو 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے وہ گناہگار کو سینے سے لگانے میں کیسے نہ کرتا ہے. میرے محترم دوستوں، میرے پیارو، جتنے بھی میرے عزیزو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر ایک جگہ فرمائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کبھی کبھی بندہ مجھے توبہ کرتا اتنا اچھا لگتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں اور بعض مرتبہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. آہستہ بولنا، پھر بھی سننا، دل کے ساتھ اور زبان کی آواز سے کہو اللہ، اور پڑھو لا الہ سبحان اللہ الا اللہ. جتنی زور سے پڑھو گے درختوں کے پتے، در و دیوار، پتھر، یہ حجر شجر گواہ بن رہے ہیں. دائیں بائیں کے فرشتوں کو گواہ بناؤ، پہلے آسمان سے لے کر آخری آسمان تک کے فرشتوں کو گواہ بناؤ. پڑھو میرے عزیزو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما. اللہ کی قسم اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی، اتنی سی بات تھی، اللہ نے سب کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا اور گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیا. اتنی سی بات تھی.